السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، تو بالآخر کیسز ہو گئے ہیں، کیسز کے لیے کالز جاتی نہیں ہیں، نوٹسز جاتے رہے ہیں، لیکن لوگوں کے کانوں پر جون نہیں رینکی۔ اب جب یہ سننے میں آیا ہے کہ اریسٹ وارنٹس جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے، تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں، کیا پڑ گئے؟ ابھی ذہن میں آ نہیں رہا، لیکن چلو مروڑ پڑ گئے ہیں۔ لوگوں کو ڈر سے مروڑ ہی پڑ گئے، اور لوگوں نے جو ہے وہ آ کر پبلک میں اوچھے ہتھ کنڈے کرنا شروع کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں جناب۔ بات کر رہی ہوں میں ایک ایسی بندی کی کہ ایک عورت ہے جس نے اپنی سگی بہن پر الزام لگایا، اور ایک دوسری عورت ہے جو ان کی بہت قریبی رشتہ دار بھی تھی، اور اس نے آ کر جھوٹی گواہی دی کہ ہاں جو ہے یہ چیز میں جانتی ہوں۔ اچھا، سننے میں ہے کہ اس نے انسٹاگرام کے اوپر ایک آج جو ہے وہ لائیو آئی، اور لائیو آ کر کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کی، اپنے بال کاٹے، اور بال بھی بڑے سٹائل سے کاٹے جناب۔ بالوں کی لینتھ اس نے پھر بھی جو ہے وہ اپنی چن سے نیچے ہی رکھ کر کٹ کی ہے۔ کوئی ایسے ویسے بال نہیں کاٹے جیسے انسان کہنا کہ بھی بندہ ہوش میں نہیں ہے، دیوانہ ہو گیا اور غلط سلط بال جو ہے وہ اپنے کٹ کر دیے۔ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، آئی بروز شیو کرنے کا ڈرامہ کیا سننے میں آیا ہے، وہ بھی یہ کہہ کر کہ میری جو ہے وہ ریزر کام نہیں کر رہی، اور میرے آئی برو بھی جو ہے وہ صحیح سے ریز نہیں، اور بار بار اس میں نے کچھ کلپ دیکھے ہیں مختلف چینلز کے اوپر جس میں بار بار اپنے بالوں کو آگے کر کے دکھایا جا رہا، تو کہا جا رہا تھا دیکھو میں نے اپنے ساتھ کیا کر دیا، دیکھو میں نے اپنے بال کاٹ دیے، پتہ نہیں میرا ریزر بھی کام نہیں کر رہا، اور یہ مجھے ٹینشن دی جا رہی ہے اور میں اس لیے کر رہی ہوں۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ایک نوٹنکی کریٹ کی جا رہی ہے۔ وہ نوٹنکی اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ کسی جو ہے وہ اللہ نہ کرے چنے بیچنے والوں نے یا وہ چھلیاں بھٹے کی ریڑیاں لگانے والوں نے جو ہے وہ قانون بنایا ہے۔ ادارے جو ہیں وہ اتنے نامعقول ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ محترمہ جو ہے وہ دھول مٹی کچھ بھی جھونک دیں گے آنکھوں میں۔ تو محترمہ ایسے نہیں ہوتا۔ جب انسان ڈپریشن میں جاتا ہے نا، تو وہ اس طرح سے خود بول کر بتا کر نہیں کہتا دیکھو میں نے اپنے ساتھ کیا کر دیا، وہ دکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھ رہا ہوتا ہے اس کا جو حلیہ ہوتا ہے۔ خیر، ہماری آپ سے نہ پہلے کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ اب کوئی ڈیمانڈ ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کریں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ قانون نے آپ جیسے وہ کیا کہتے ہیں شعبدے باز کہہ لیجئے، ڈرامے باز کہہ لیجئے، تھرڈ کلاس ایکٹر کہہ لیجئے، وہ بہت جو ہے وہ ڈیل کیے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے نئی ہے، قانون کے لیے نئی نہیں ہے۔ وہ قانون جو آپ کو پہلے ہم سب یہاں وائی ٹی پر زبانی کلامی بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، آپ لوگ غلط کر رہے ہو۔ آپ سب کو یاد ہوگا دوستوں کہ میں نے کتنی بار اپنے پلیٹ فارم سے چیخ کر کہا، سب سے پہلے یہ بات کہنے والی یہاں پر میں ہی تھی جو کہتی تھی کہ بھلے سے آپ مثال کے طور پر ٹھیک بھی ہو، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو یہ بات کرنی چاہیے، یہ پلیٹ فارم اس بات کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ نے غلط بات کے لیے غلط پلیس کو چنا ہے۔ خیر، ان لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج وہ محترمہ جب وہ ایسی حرکتیں بھی کر رہی تھیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک ناکام کوشش، اس کو میں کہوں گی، ایک جو ہے وہ فلاپ ایکٹنگ کا جو انہوں نے ایک چھوٹا سا کلپ تھا یا لائیو تھی جو بھی تھی، وہ جو اس وقت کریٹ کر رہی تھی، ساتھ میں وہ بندی کہہ رہی تھی، سچ اس کے منہ سے نکل رہا تھا، اور سچ میں کیا تھا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تمہارے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو تم نے آ کر اتنی بڑی بات کیسے کہہ لی تھی، جسے تہمت کہتے ہیں، جسے نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ تقریباً 1.5-2 سال سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر ایک بندے کو ڈیٹیل سے سمجھا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کہا تھا، یہ سپورٹرز ایسے، یہ سپورٹرز ویسے، ہمارا نام رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارا نام سپورٹرز رکھا گیا، اس سے پھر ہمیں تقویت ملی، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہم حق بات کر رہے ہیں اور ہم حق کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ایک بندی کے ساتھ اول تو تم کر رہے ہو ظلم، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پبلک میں آ کر ایسی باتیں مت کرو، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا کچھ تمہیں لگتا بھی ہے تو کورٹ چلے جاؤ، لیکن نہیں، ہماری تمام باتوں کو جھوٹا ثابت کیا گیا، جھوٹا یہاں دکھایا گیا۔ مجھے آج بھی وہ لائیویں تم لوگوں کی یاد ہیں، ان لائیووں میں تمہاری شرکتیں یاد ہیں، تمہارے سارے ڈرامے یاد ہیں، سارے جھوٹ یاد ہیں، جو رمضان کا بھی لحاظ نہیں تھا، سردی کی ٹھنڈی راتیں جب کہتے ہیں کہ عبادت کے درجات بڑھ جاتے ہیں، ان راتوں کا بھی تم لوگوں کو لحاظ نہیں تھا۔ خیر، یہ محترمہ جو ہے آج یہ نوٹنکی کر رہی تھی، تو مجھے وہ بات اس کی یاد آئی کہ اس کی ایک وائس لیک ہوئی تھی۔
یقیناً اداروں کے پاس وہ وائس بھی چلی گئی ہوگی جس میں کہ ایک ہیٹر نے ہی کہا تھا کہ خدا را اتنا مت کرو ستارہ یاسین کے لیے کہ وہ خدا را اپنے ساتھ وہ کہیں کچھ کرنا بیٹھے. تو اسی بندی کی جس نے آج جو ہے نوٹنکی کی تھی، ٹھیک ہے، جو اس نے ایک فلاپ ایکٹنگ کا سین کیا ہے اس نے انسٹاگرام پر، اسی بندی کی وائس تھی اور یہ آگے سے کہتی ہے کہ نہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گی اپنے ساتھ، وہ بہت ڈھیٹ مٹی ہے. ٹھیک ہے، اس قسم کی اس نے آگے سے بات کی تھی. لیکن آج معمولی سی بات پر صرف یہ کہ تمہیں جا کے اداروں کے سامنے جواب دینا ہے کہ ہاں بھئی آیا تم نے یہ ساری چیز پبلک میں آ کر کسی کے اوپر کیوں کی، بس اس کا جواب دینے سے اس کی اتنی ہٹ گئی ہے. اس کی بیچاری کو بھی یہ پتہ چل رہا ہے، وہ خود آ کر پبلک میں کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی میرے پاس جو ہے اپنے ہی لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو میں کیسے خود کو سچا ثابت کروں. واہ بھئی واہ، کلیپنگ ہونی چاہیے. محترمہ تمہاری وہ پیاری سی خالہ جان کہاں ہیں جن کے نقشے قدم پر تمہیں چلتے ہوئے لگتا تھا کہ کسی کی بھی زندگی برباد کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج تمہاری خالہ جان تو بڑے مزے سے اپنے نارمل ولاگز اپلوڈ کر رہی ہیں. وہ تو نہ تمہارے ساتھ لائیو میں آئیں، نہ انہوں نے تمہارے لیے کچھ کیا نہ کہا، بلکہ سننے میں آیا ہے کہ بہت جلد آپ لوگ سننے والے ہیں کہ وہ بھی ڈپورٹ ہوں گے، جو کہ ہونے چاہیے. اپنے ہسبینڈ کو وہاں سے ڈپورٹ ہونے سے بچانے کے لیے اس بندی نے چیخ کر آ کر پبلک میں کہا تھا کہ میرے شوہر نے تو مجھ سے معافی مانگ لی ہے، میرے شوہر نے تو مجھ سے معافی مانگ لی ہے. یہ بندی پبلک میں آ کر معافی مانگے، حالانکہ اس کے اوپر یہ کوئی جرم ثابت کر بھی نہیں سکی تھی. اچھا، اسی طرح یہ بندی جو ہے جو کیس کے ڈر کے مارے اب نوٹنکیاں کر رہی ہے، یہ بندی جو ہے اس کو سب نے کہا اس کیس سے پہلے کہ دیکھو آپ پر کیس ہو جائے گا، آپ ایسا کرو پبلک میں آ کے سوری کر دو، آپ کہہ دو کہ میری غلط فہمی تھی. ٹھیک، جو چیز جو حق بات ہے جس کے لیے آج یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے. جب تمہارے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات تم نے اس وقت پبلک میں کہی تھی وہ جھوٹ تھی. تو تم سے صرف یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ تم پبلک میں آ کر بولو کہ ہاں بھئی میں نے جھوٹ بولا ہے، کسی غلطی میں بولا، کسی دباؤ میں بولا، کسی پریشر میں بولا، کسی بیوقوفی میں بولا، کسی لالچ میں بولا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کیوں آ کر معافی مانگوں گی، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا. اور آج یہ کہتی ہے کہ خود کو سچا کہنے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ 1.5-2 سال سے ہم تمہیں یہی تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر تم آ کر پبلک میں اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہو. تب اس کو گھمنڈ تھا. ٹھیک ہے، تب اس کو گھمنڈ تھا اور یہ کہتی تھی کہ نہیں، میرا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا. ایک اور چیز یہاں پر دوستوں میں ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ بہت سے لوگوں کے لیے، یہ میں کہتی ہوں پوری دنیا کے لیے سبق ہونا چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیلتے رہیں گے، اور اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کی خاطر جو ہے وہ اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتا کہ وہ بچوں کا چہرہ دیکھتا ہے، اور وہ اپنے نام کی خاطر جو ہے وہ تب بھی اپنے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یار یوں تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا اور لوگ کہیں گے واقعی یہ گنہگار ہوگا. ہم اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ مجھ پر پلٹ کر وار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی چھوٹی موٹی کوئی کمزوریاں میرے پاس ہیں. کوئی کبھی جو ہے غربت ہوگی، کبھی ادھار ہوگا، کبھی دکھ ہوگا، کبھی رونا ہوگا، کبھی شوہر کی کوئی شکایت کر دی ہو کسی دوست کے آگے، یار میرا ہسبینڈ ایسا ہے، یا میرے سسرال والے ایسے ہیں. تو اگلا جو ہے ان ساری چیزوں کو رکھ کر بیٹھ کر نیچے دبا کر تو کہتا ہے کہ چلو بھائی اس کے ویک پوائنٹس آ گئے میرے پاس، اب میں اس کو اپنی مرضی سے تگنی کا ناچ نچاؤں گی. یہاں پر یہ چیز اس قانون کے بعد، ٹھیک ہے، طاہرہ سسٹر کی اس محنت کے بعد یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، کسی کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے برباد کرنا، کسی کی زندگی کھیل نہیں ہے، کسی کے بچے، کسی کا فیوچر، کسی کا نام، کسی کی بھی زندگی کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں. تو یار یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی یقین اور پختہ ہوتا ہے طاہرہ سسٹر کو دیکھ کر کہ اچھے لوگ بھی ہیں، اور اپنے ملک کے قانون سے بھی تھوڑی بہت انسان کو پھر نا ڈھارس ملتی ہے کہ نہیں یار اتنا بھی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی کام ہوتا ہے اگر کام کے پیچھے لگ جاؤ. یقین کریں کل میں طاہرہ سسٹر کی لائف سن رہی تھی، آوازیں دے رہی تھی وہ. اللہ تعالیٰ ان کو بہت 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 ساری خوشیاں اپنی پوری فیملی سمیت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھے، شاد رکھے.
بہت ساری آوازیں لگا رہی تھیں تمام ستارہ یاسین سپورٹرز کو، ان میں میرا نام بھی انہوں نے لیا کہ لائیو کو جوائن کریں، مجھے اچھا لگے گا، لیکن میری مجبوری ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ بزی ہوں، سن رہی تھی نہیں جا سکی، اب سے کچھ دیر پہلے بھی ان کی لائیو لگی ہوئی تھی، سن رہی تھی جا نہیں سکی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، لائیو کی بات یہاں سے لگی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ بھئی بہت تیزی سے کام ہو رہا، اور یقین کریں میں سوچ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی نا کہ میرے بس میں ہو تو میں 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نا سب کے اوپر جس پہ کیس فائل کرنا ہے اور جس کو لا کر کھڑا کرنا ہے کٹگرے میں لا کر کھڑا کر دوں۔ صرف یہ ہے کہ کاغذی کارروائی بہت لمبی ہے، بہت محنت کا کام ہے، اور واقعی یہ آسان کام نہیں ہے۔ الگ الگ ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں تک پہنچنا، رسائی، سرچ اور مختلف اداروں سے گھوم کر چیز جاتی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، ہم سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو دعا نکل رہی تھی کہ اتنی ٹھنڈ، اتنی سردی ہے اسلام آباد میں، اور اس سب کے باوجود اپنی فیملی، آپ کو پتہ ہے سردیوں میں کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، سردیوں میں ہمارے ہاں پکوان زیادہ بنتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں، ساگ پک رہے ہیں، حلوے بن رہے ہیں، فرمائشی پروگرام ہوتے ہیں، ہسبینڈس کی فرمائش ہوتی ہے، بچوں کی صحت کا خیال کرنا ہوتا ہے، گھر میں بڑے ہوں بزرگ ہوں ان کی صحت کا خیال کرنا پڑتا ہے، اپنے بارے میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، وہ سب کچھ کے باوجود یہ بندی ٹائم نکالتی ہیں۔ سیریسلی میرے پاس ایک ریئیکشن ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا، سب لوگوں کو سننے کا ٹائم نہیں ہوتا، اس میں یہ بندی اداروں کے پاس جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں جتنا بندہ اس کا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے، اور ہیڈس آف ٹو یو طاہرہ سسٹر، آپ نے جو کام کر کے دکھایا نا، میں کہتی ہوں چمی پپی تو کچھ ہے ہی نہیں آپ کے لیے نا، گولڈن ورڈز جو ہے نا وہ آپ جیسی خاتون کے لیے ہونے چاہیے، جنہوں نے پاکستان کی عورتوں کو میں کہتی ہوں بہت بڑا حوصلہ دیا ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ نہیں، اچھے لوگ آج بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ادارے کام کرتے ہیں، صرف بات یہ ہے کہ کوئی آپ کی طرح ہو جو اللہ آپ کو صحت زندگی دے، لوہے کی طرح، وہ کیا کہتے ہیں سیسا پلائی چٹان کی طرح، دیوار کی طرح جو ہے وہ آگے بڑھے اور کام کو کرے۔ بہت زیادہ خوشی ہے، حالانکہ اتنے گندے لوگ، اتنے غلیظ لوگ سدھرے ہیں، کیا کیا غلاظتیں ہوتی تھی وائی ٹی کے اوپر، کتنے لوگوں نے معافیاں مانگی ہیں، سوری کیے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں ان کو سزائیں مل رہی ہیں۔ کیونکہ یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا ناحق ہو رہا تھا، یہ ناانصافی تھی۔ اور اس بندی سے ریلیٹڈ یہ جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہے، اسے تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھو یہ ویڈیو اسی کے خلاف جاتی ہے، اس طرح اس کے خلاف جاتی ہے کہ یہ اداروں کو اور ان کے اوپر کیس کرنے والی خواتین کو بلیک میل کرنے کی ایک کوشش ہے نا۔ اگر اس کو اسی صیغے میں رکھا جائے تو حقیقتاً یہی چیز ہے، اگر اس کی ریالٹی کو، اس ویڈیو کی ریالٹی کو دیکھا جائے تو حقیقتاً یہی چیز ہے۔ اور میں نے ابھی تک کسی عورت کے منہ سے یہ چیز نہیں سنی کہ کسی نے اس کے بچے کے لیے کہا ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ جیل میں پیدا ہوگا، میں نے بات نہیں سنی، ٹھیک ہے، کسی ریئیکشنسٹ کے منہ سے نہیں سنی۔ ہاں اگر کسی ویور نے کہیں بولی ہو، کسی کامنٹ سیکشن میں بولی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے، اس بات میں مجھے کوئی ریالٹی نہیں دکھتی۔ ہاں یہ چیز، ایک اور چیز جو اس نے اپنے اس لائیو میں جو کلپ میں نے دیکھا جس میں یہ اپنے بالوں کو دکھا رہی تھی، اور ساتھ کہہ رہی تھی کہ ستارہ کی وہ تصویریں جنہیں کہ سوئی ہوئی ستارہ تھی ہوٹل کے اندر، اور تصویریں کھینچ کر وائرل کی گئی تھیں اور بھیجی گئی تھیں دوسرے ملک، جو اس کی خالہ صاحبہ نے حرکتیں کی ہیں، تو وہاں جو تصویریں بھیجی گئی تھیں، وہ تصویریں جو بنائی گئی تھیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ فاطمہ نے بنائی، میں نے نہیں بنائی۔ اچھا فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ نجو کی بیٹی جس کی بھی شادی ہوئی ہے، یہ اس بچی کے اوپر اس نے الزام دھر دیا۔ اچھا ایک چیز یہاں اور میں بتاؤں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اتنا عرصہ گونگی بہری تو تھی نہیں، آج ہی تمہارے منہ میں زبان آئی ہے، 1.5 سال سے تصویروں کی بات چل رہی ہے، تو تم نے آ کر پبلک میں بات کیوں نہیں بولی کہ تصویریں میں نے نہیں بنائی؟ دوسری چیز، تصویریں جس نے بھی بنائی ہیں، ہم نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ یہ تصویریں کس نے کھینچ لی، کیا ہوا کیا نہیں، ہمارا مدعا تو یہ تھا کہ یہ تصویریں، اتنی پرسنل تصویریں اس کے فون سے وہاں کیسے گئی ہیں۔ تو دوستو اس کا ایک بڑا ثبوت یہ دیکھو، غلطی تو اس کی ہے نا، غلطی تو اس شخص کی ہے جس نے تصویریں اٹھا کر کسی دوسرے کو بھیجیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں مدعا یہ اٹھا تھا کہ ستارہ کی یہ تصویریں ستارہ نے خود اٹھا کر اپنے بہنوئی کو بھیجی ہیں۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے آ کر یہ بات کی تھی کہ ستارہ کے اس عرصے کے ولاگز اٹھا کر دیکھیں، ان ولاگز کے اندر ستارہ کا جو فون ہے جس سے وہ مطلب ولاگنگ کرتی ہے، جس وقت ستارہ موجود نہیں ہوتی تھی، اکثر ستارہ کہتی تھی میرے سر میں درد ہے، کیونکہ مسلسل ٹریولنگ کے بیچ میں تھی، وہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کشمیر گئی تھی، اس کو پری بکنگ وغیرہ ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جس ٹائم ستارہ کی طبیعت خراب ہوتی تھی، یہ لوگ اپنا ولاگ شوٹ کرتے تھے، تو اس بندی کے ہاتھ میں ہم نے اکثر ستارہ کا موبائل دیکھا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ تھا، یہاں پر عوام کا کہنا یہ تھا کہ ستارہ کا فون اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور یہ تصویریں کسی کراؤن ہوٹل کی نہیں ہیں، کسی مہران ہوٹل کی نہیں ہے، سب لوگوں ستارہ کے کپڑے، ستارہ کے جو بچوں کا سامان ٹیبل پہ رکھا ہوا، اور ستارہ کا وہ ہوٹل کا روم بھی یاد آیا کہ یہ کشمیر ٹرپ کی تصویریں ہیں، اس روم میں، ہوٹل روم میں تصویریں بنائی گئی ہیں، اور واقعی
جس دن کی وہ تصویریں ہیں اس دن کا ستارہ کا بلاگ پڑا ہے کہ ستارہ نے کہا تھا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ہم نے سفر روکا ہے، میں آگے سفر نہیں کر پا رہی، اور واقعی ستارہ کو شدید سر کا درد ہوتا ہے، یہ چیز ہم جانتے ہیں، اور کئی بار میں نے بھی آ کر یہاں بتایا کہ اسی طرح شدید سر کا درد مجھے ہوتا ہے، اور واقعی وہ درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو یہ بندی رکے تھے یہ لوگ، اور ان سب نے کھانا کھایا تھا، اور ستارہ نے کہا تھا کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اور بلکہ ان لوگوں نے ہی بتایا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ نیکسٹ بلاگ میں ستارہ نے کہا تھا کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، میرے سر میں شدید درد تھا، مجھے آرام کی ضرورت تھی۔ تو ستارہ کی طبیعت خراب تھی اور اس کا فون اس کے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تصویریں لیک کرنے والی یہ تھی، تصویریں کسی اور کو سینڈ کرنے والی یہ تھی، اور وہ بھی ستارہ کی آئی ڈی سے۔ جب مثال کے طور پر میرا فون کوئی اٹھاتا ہے اور میری آئی ڈی سے کسی غیر مرد کو تصویریں بھیجتا ہے، اور اگلے کیس اٹھاتے ہیں، اگلے بات بناتے ہیں کہ یہ جاذب زندگی جو ہے وہ خود اپنی تصویریں کسی کو بھیج رہی ہے، تو پھر ریالٹی لانے کے لیے وقت تو لگے گا۔ لیکن ہم نے 1.5 سال پہلے ہی یہ ریالٹی کھولی تھی اور بتایا تھا کہ فون جو ہے وہ ان بلاگز کے اندر اس بندی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے، کاش کہ میری یہ والا پوائنٹ اگر کوئی لے جائے طاہرہ سسٹر کے پاس، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لائیو میں اس وقت بھی ڈسکشن ہو جب میں یہ اپلوڈ کروں، تو کسی نے یہ پوائنٹ سنا تو وہاں پر ضرور ان کو یہ یاد دلائیں کہ ان دنوں میں جو ہے فون اس کے ہاتھ میں ان کے ولاگز میں دیکھا جا سکتا ہے، جو اس بندی کا ولاگ ہے، اس کے بھائیوں کے ولاگ ہیں، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ستارہ کا فون اکثر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اگر وہ تصویریں فاطمہ نے بنائی ہیں، اگر وہ تصویریں ساجد بھائی نے بنائی ہیں، اگر وہ تصویریں ستارہ نے خود بھی بنوائی ہیں، تو بھیجنے والا قصوروار ہے کہ بھیجی کس نے تھی، ٹھیک ہے، اور گئی بھی ستارہ کے فون سے ہیں لیکن ستارہ نے بھیجی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بھیجی کس نے؟ جو دوسرا بندہ تھا جس کے ہاتھ میں ستارہ کا فون رہا۔ خیر، تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، جن سے بہت سارے ثبوت مل سکتے ہیں، کلوز مل سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز میں یہاں پر یہ کہوں کہ اگر کوئی بے قصور ہوتا ہے تو پھر وہ روتا کیوں ہے، وہ چیخیں کیوں مارتا ہے، اس کو یہ ڈر کیوں لگتا ہے کہ اس کے بچے کو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بار بار وہ کہہ رہی میں کیس سے نہیں ڈرتی، میں قسم اٹھاتی ہوں میں کیس سے نہیں ڈرتی، میں اپنے بچے کے وہاں ہونے سے ڈرتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں۔ کیوں؟ اگر تم سچی ہو یہ تو اس والی لائف سے پہلے آخری ٹائم تک کہتی تھی کہ میں سچی ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو جب تم نے کچھ غلط نہیں کیا بقول تمہارے، تو پھر تم آج اتنی وہ کیوں ہوئی ہوئی تھی، ہائپر کیوں ہوئی ہوئی تھی، اور تم یہ ساری جو ہے انگزائٹی کس کو دکھا رہی تھی، جو کہ میں کہوں گی سو کالڈ انگزائٹی، کیونکہ اس میں ریالٹی نہیں تھی نا، اس میں کہیں سے بھی ریالٹی نہیں تھی، اس میں پھر بھی اپنی بیوٹی کا بڑا خیال رکھا گیا تھا۔ دوستوں، آپ کو لگ نہیں رہا کہ اس میں اپنی بیوٹی کا پھر بھی خیال رکھا گیا تھا کہ میں جو ہے وہ کسی اینگل سے بدنما نہ دکھ رہی ہوں، وہ ویسی تصویریں نہیں تھیں جیسی ہم نے کبھی کسی کی دیکھی تھی۔ خیر دوستو، بہت لمبا ہو گیا، لائک کیجئے گا، لائک ضرور کیجئے گا، ٹھیک ہے، میں اپنے بڑے ہی بزی ٹائم میں سے، بزی شیڈیول میں سے آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کے لاتی ہوں۔ خیر، طاہرہ سسٹر جتنا بزی تو نہیں ہے، لیکن یار لائک بنتا ہے، لائک ضرور کیجئے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔